خير الخلق كلهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى صدق الله العظيم. أفرأيت الذي تولى، تو کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو تولا جس نے منہ پھیر لیا، وآتا قلیلا واکدا اور تھوڑا دیا، واکدا اور دینا بند کر دیا، ہاتھ روک دیا، اعندہ علم الغیب کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے، فہو یرا تو وہ دیکھ رہا ہے. کیا مطلب ان آیتوں کا؟ ان آیتوں کا ایک شان نزول بیان کیا جاتا ہے. مکہ کے اندر ولید بن مغیرہ نام کا ایک شخص ہے جو کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ تھا. وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا رہتا تھا اور دین کی باتیں سنتا تھا، اور پھر ایک موقع ایسا آیا کہ اس کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور قریب تھا کہ وہ اسلام قبول کر لیتا. تو بعض نے لکھا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، بعض نے لکھا کہ ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، اسلام قبول کرنے کے بالکل قریب تھا. تو ایک مرتبہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر کے واپس گھر جا رہا تھا، تو راستے میں اس کا دوست ملا، اس کو ابو جہل. اور ابو جہل نے اس سے کہا کہ یار مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے، بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ تو آ کر کے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاتا ہے، وہاں قرآن سنتا ہے، دین کی باتیں سنتا ہے. اس نے کہا کہ اس میں بہت ساری باتیں اچھی بھی ہیں، اور اچھی بات کو اگر انسان لے لے اس میں برائی کی کون سی بات ہے، اس میں حرج ہی کیا ہے. اور ویسے بھی ایک بات کہوں تو جب وہ آخرت کا بیان کرتے ہیں نا، عذاب کا ذکر کرتے ہیں، عذاب کی باتیں سناتے ہیں، تو مجھے بڑا ڈر لگتا ہے. ان باتوں سے ڈر کی وجہ سے، عذاب کے ڈر کی وجہ سے میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا بس اتنی سی بات ہے. کون کہہ رہا ہے؟ ابو جہل. کہ بس عذاب ہی کا تجھے ڈر ہے؟ کہا کہ بڑا خطرناک ہے، ڈر لگتا ہے مجھے کہیں وہ عذاب ہم پر نہ آ جائے. تو اس نے کہا تو ایک کام کر کہ کچھ مال دے دے مجھے، کچھ پیسے دے دے مجھے، تو میں تیرا عذاب اپنے سر لے لوں گا. یعنی اگر تجھے عذاب ہو بھی گیا تو اس عذاب کو کیا کروں گا، میں اپنے سر لوں گا، لیکن مفت میں تیرا عذاب اپنے سر نہیں لوں گا، تجھے اس کے لیے کچھ مال دینا پڑے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر تو مال دے کر کے مجھ سے مال لے گا، مال لینے کے بعد اگر تو وہ عذاب اپنے سر لے لیتا ہے، مجھے عذاب سے بچا لیتا ہے، تو اس سے بڑی اور کیا بات ہونی چاہیے. اس نے کہا ٹھیک ہے. معاہدہ ہو گیا، تحریر لکھ لی گئی کہ بھائی اتنے پیسے تو نے مجھے دینے ہیں. اب یہ ولید بن مغیرہ اس کو پیسے دیے، اس نے ایک بار کچھ دیے، پھر دیے کچھ دیے، لیکن جتنے طے ہوئے تھے اتنے نہیں دی. انہی کا ذکر ہے. افرأیت الذی تولا، تو کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو، الذی تولا جس نے منہ پھیر لیا. قریب تھا کہ اسلام قبول کر لیتا، لیکن اس نے کیا کر لیا، منہ پھیر لیا. وآتا قلیلا اور تھوڑا سا دیا، یعنی جتنا مقرر کیا تھا اتنا بھی نہیں دیا، تھوڑا سا دیا. وَأَكْدَا اور ہاتھ روک لیا اور دینا بند کر دیا. اعندہ علم الغیب کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے، فَهُوَ يَرَى تو وہ دیکھتا ہے. ام لم ينبأ کیا اس کو خبر نہیں دی گئی تھی، بما ان چیزوں کے بارے میں، فی صحف موسیٰ جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں تھی. موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں جو بات تھی، یعنی آخرت کا عذاب، آخرت کا تذکرہ، یہ صرف قرآن میں نہیں ہے بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے میں بھی، ابراہیم علیہ السلام کے جو صحیفے تھے ان میں بھی یہ ذکر تھا کہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ ہونا ہے اور حساب کتاب دینا ہے. ام لم ينبأ کیا اس کو خبر نہیں دی گئی تھی، بما اس چیز کے بارے میں، فی صحف موسیٰ جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں تھی، وابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں تھی. ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ الذی وفا جس نے پورا کیا،
پورا کیا. کیا مطلب؟ اللہ کے احکام کو پورا کیا, اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا, عہد کیا تھا, اس کو پورا کیا. اور اللہ کے احکام کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی عہد کیا تھا کہ وہ اس پیغام کو مخلوق تک پہنچائیں گے, اور انہوں نے اس پیغام کو مخلوق تک پہنچایا, اللہ کی توحید کو مخلوق تک پہنچایا. اور اس میں ان کو پہنچانے میں کتنی آزمائشوں سے گزرنا پڑا. اور تھا کیا ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں, اللہ تزیرو نہیں بوجھ اٹھائے گی, وازرتن بوجھ اٹھانے والی, وزر اخرى کسی دوسرے کا بوجھ. یعنی دنیا کے اندر ایک آدمی ہے, وہ گناہ کر رہا ہے اور اس کی سزا کوئی اور اٹھائے, سزا کسی اور کو ملے, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. جو جیسا کرے گا وہ ویسا بھرے گا. آج جیسی فصل اگائے گا ویسی فصل کاٹے گا. کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. یوم یفر المرء من اخیہ, جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا, وہ امہ و ابی, ماں باپ سے بھاگے گا. بھلا اس دن کون کسی کا بوجھ اٹھائے گا؟ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, اور نہیں ہے انسان کے لیے مگر ما سعى, جس کی اس نے کوشش کی, جس کی اس نے کوشش کی ہوگی, جیسا اس نے کمایا ہوگا ویسا اس کو وہاں کیا ملے گا؟ اجر ملے گا. اچھے کام کیے ہوں گے تو اجر ملے گا, برے کام کیے ہوں گے تو پھر کیا ملے گی؟ سزا ملے گی. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى, اور یہ کہ ان کے سعیہ, اس کی کوشش, سوف یرا, ان قریب اس کو دکھائی جائے گی, ان قریب اس کو ظاہری اعتبار سے بھی اس کی کوشش دکھائی جائے گی, اور حقیقت بھی اس کی دکھائی جائے گی کہ کتنا اخلاص تھا, کیا اللہ کے لیے کیا تھا یا دنیاوی غرض کے لیے کیا تھا. ثم یجزاہ الجزاء الاوفى, ثم یجزاہ, پھر اس کو بدلہ دیا جائے گا, الجزاء الاوفى, پورا پورا بدلہ, کسی کی چیز کے اندر کمی نہیں کی جائے گی. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ, اور یہ کہ تیرے رب کے پاس ہے انتہا. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ, اور یہ کہ وہی ہنساتا ہے, وَأَبْكَىٰ, اور وہی رلاتا ہے. کیا مطلب؟ کسی کو خوشی دینی ہو تو کون دیتا ہے؟ اللہ رب العزت دیتا ہے. کوئی بھی پیر فقیر مزاروں سے خوشیاں نہیں ملتی ہے. وہ اب کا, اور غمی اگر آتی ہے تو کسی پیر کو ناراض کرنے کے ذریعے سے انسان پر دکھ اور تکلیفیں نہیں آتی ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو خوشیاں دیتا ہے, اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو غم دیتا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ, اور یہ کہ وہی ہنساتا ہے وہی رلاتا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا, اور یہ کہ وہی موت دیتا ہے اور وہی احیا, زندگی دیتا ہے. موت دینے کا ڈپارٹمنٹ اور پھر زندگی دینے کا ڈپارٹمنٹ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. اللہ کے سوا کوئی نہ موت دے سکتا ہے اور نہ زندگی دے سکتا ہے. وَأَنَّهُ, اور یہ کہ خلق الزوجین, اللہ نے پیدا کیا جوڑوں کو, الذکر والانثى, جوڑے مطلب مذکر اور مؤنث, مرد اور عورت کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا ہے. یہ انسان اشرف المخلوقات, اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں تمام میں سب سے حسین, سب سے جمیل, سب سے خوبصورت, سب سے بہتر یہ مخلوق. لیکن پیدا کس چیز سے کیا؟ پھر انسان دیکھیں ذرا پیدا کس سے کیا. انسان اکڑتا ہے, انسان گھمنڈ کرتا ہے, انسان غرور میں مبتلا ہوتا ہے, لیکن ذرا انسان اپنی اصلی حقیقت پر غور تو کرے کہ بنا کس چیز سے؟ من نطفۃ, قطرہ ناپاک سے, قطرہ ناپاک سے, اذا تمنا, جب اس کو ٹپکایا جاتا ہے. وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ, اور یہ کہ اللہ ہی پر ہے, اللہ کے ذمہ ہے, النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ, دوبارہ زندہ کرنا. مرنے کے بعد جب دوبارہ زندہ کون کرے گا؟ اللہ رب العزت زندہ کرے گا. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ, اور یہ کہ وہی مالدار بناتا ہے, وَأَقْنَىٰ, اور غریب بناتا ہے. مالدار بھی وہی بناتا ہے, جس کو چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے شاہ بنا دیتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے گداگر بنا دیتا ہے, بھکاری بنا دیتا ہے, غریب بنا دیتا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ, اور وہی ہے جو مالدار بناتا ہے, وَأَقْنَىٰ, اور غریب بناتا ہے. دوسرا ترجمہ اقنا, اغنا کے معنی مالدار بناتا ہے, وہ اقنا اور زیادہ مالدار بناتا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ, اور یہ کہ وہی شعرا کا رب ہے. شعرا ایک ستارہ تھا. شروع صورت کہاں سے ہوئی تھی؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ, قسم ہے ستارے کی. اور یہاں پر بھی وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ, اور یہ کہ وہی یعنی اللہ ہی کیا ہے؟ شعرا کا رب ہے. شعرا ایک ستارہ تھا جس کی قبیلہ بنو خزاعہ, خزاعہ ایک قبیلے کا نام تھا, وہ اس کی عبادت کرتا تھا. تو اللہ نے فرمایا تم اس کی عبادت کرتے ہو, اس کا رب بھی کون ہے؟ اللہ ہے. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ, اور یہ کہ اللہ وہی اس کا رب ہے. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ, اور وہی ہے جس نے عاد اولا کو ہلاک کیا تھا, اور وَثَمُودَ, اور قوم سمود کو ہلاک کیا تھا. فَمَا أَبْقَىٰ,
تو کچھ بھی باقی نہیں چھوڑا. اللہ نے ان سب کو ہلاک کیا لیکن کچھ بھی باقی نہیں چھوڑا. وقوم نوح من قبل, اور نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی ہلاک کیا, من قبل, اس سے پہلے ہم سن چکے وہ, انہم کانو, بے شک تھے وہ سب قوم نوح, ازلم, ظلم کرنے والے تھے, وہ اطغا, اور سرکشی کرنے والے تھے, ظلم کرنے والے اور سرکشی کرنے والے تھے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے ان کو کیا کیا, پھر ہلاک کیا. والمؤتفقات, اور پلٹی ہوئی بستیاں, احوا, ان کو پٹخ دیا, ان کو پلٹ دیا, ان کو پھینک دیا. کون سی قوم تھی یہ؟ لوط علیہ السلام کی قوم تھی. ان کو عذاب آیا ان پر. فجعلنا عالیہا سافلہا, ان کا نیچے والا حصہ اوپر اور اوپر والا نیچے حصہ نیچے کر دیا, الٹ دیا ان کو اور دھسا دیا, اور پھر اوپر سے ان پر پتھروں کی کیا کر دی, وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل, ان کے اوپر کیا کر دی, پتھروں کی, مٹی کے بنے ہوئے پتھروں کی کیا کر دی, بارش کر دی. اس کو ذکر کیا, فغشاہا, چھا گئی ان پر, ڈھانپ دیا ان کو, ما غشا, جو چیز چھا گئی, جس چیز نے ڈھانپ لیا ان کو. الٹا کیا پٹخا پہلے, پھر اوپر سے ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسا دی. جب بارش برسی اتنے پتھر برسے کہ ڈھانپ لیا ان پتھروں نے پوری کی پوری بستی کو. فبأي آلاء ربك, او انسان اپنے رب کی کس نعمت پر تتمارا, تو جھگڑا کرے گا, اپنے رب کی کس نعمت کے بارے میں تو جھگڑا کرے گا. ہذا, یہ یعنی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم, نذیر, ڈرانے والے ہیں, من النذر الاولی, پہلے ڈرانے والوں کی طرح. یعنی جس طرح پہلے انبیاء آئے انہوں نے ڈرایا, اللہ کے عذاب سے ڈرایا, اسی طرح یہ بھی ہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے. اور یاد رکھنا, ازفت الازفہ, قریب آ گئی ہے, الازفہ, قریب آنے والی. کون ہے وہ؟ قیامت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انا والساعۃ کہاتین, میں اور قیامت اس طرح ہے. یعنی جو دو انگلیاں ہیں ان کے درمیان تیسری کوئی چیز نہیں ہے, اسی طرح میں اور قیامت. اب میں آ گیا ہوں, میرے بعد اب جو آئے گی کوئی نبی نہیں آئے گا. اب کیا آئے گی سیدھی, اب قیامت آئے گی. انا والساعۃ کہاتین ازفت, قریب آ لگی ہے, الازفہ, کون؟ قیامت. لیس لہا من دون اللہ, نہیں ہے اللہ کے علاوہ اس کے لیے کوئی, کاشفۃ, پردہ ہٹانے والا, کھولنے والا. کیا مطلب؟ اس کا علم کس کے پاس ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. کب آئے گی کسی کے پاس اس کا علم نہیں ہے. افمن ھذا الحدیث, تو کیا اس بات کے بارے میں تعجبون, تم تعجب کرتے ہو, یعنی قرآن کریم کے بارے میں تم تعجب کرتے ہو. فقال الکافرون ھذا شیء عجیب, کافروں نے کہا یہ تو عجیب چیز ہے, تم قرآن کریم کو عجیب بتلاتے ہو. وتضحکون ولا تبکون, ہنستے ہو, ولا تبکون, اور روتے نہیں ہو. اس کے آخرت کے مضامین کو پڑھ کر کے, آخرت کے مضامین کو سن کر کے تمہیں رونا نہیں آتا ہے, صرف ہنستے ہی ہنستے ہو. وتضحکون, اور تم ہنستے ہو, ولا تبکون, اور تم روتے نہیں ہو. وانتم صامدون, اور تم بیکار کی باتوں میں لگے ہوئے ہو, تم بیکار کی باتوں میں لگے ہوئے ہو. انتم صامدون, تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو. غفلت کو چھوڑو اور کیا کرو, فسجدوا للہ, اللہ کے لیے سجدہ کرو. واعبدوا, اور اللہ کی کیا کرو, تم عبادت. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.